آستر پہلا باب۔ اکسوریس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسوریس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسوریس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کیسرے سوسن میں بیٹھا تھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 3 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرا اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلی عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کو، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو قصر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے، جو کیتانی اور ارغوانی ڈوریوں سے، چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے، اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے، اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی مے بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی، اور مے نوشی اس قاعدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدے داروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور وشتی ملکہ نے بھی اکسوریس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل مے سے مسرور تھا، اس نے 7 خواجہ سراؤں یعنی میہمان اور بزاتا اور خربونا اور بگتا اور اب بگتا اور زیتار اور کرکس کو، جو اکسوریس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرا کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر، جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا، آنے سے انکار کیا۔ سو بادشاہ بہت جھلایا، اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے، جن کو وقتوں کا امتیاز تھا، پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7 امیر یعنی کارشینا اور ستار اور ادماتا اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور ممکان اس کے مقرب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے، کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسوریس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا۔ اور ممکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں، بلکہ سب عمرا اور سب لوگوں کا بھی، جو اکسوریس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں، قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسوریس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ
اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی۔ اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب امراء سے ایسا ہی کہنے لگیں گی۔ یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اخیورس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا، تو سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور امراء کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ آستر دوسرا باب۔ ان باتوں کے بعد جب اخسوریس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو کسرے سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور کسرے سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکنویا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکت نصر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی ہداسا یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی۔ اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں کسرے سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی، اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی، اور اس نے اس پر مہربانی کی، اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے
اور اس کا کیا حال ہوگا جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اکسورس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں۔ تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا شاشوجس کے سپرد ہو جاتی تھی، جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابھیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی، تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا، اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا۔ اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اکسورس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو طیبت مہینہ ہے، پہنچائی گئی۔ اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا، اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا۔ اور بادشاہ نے اپنے سب امرا اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت کی، یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبوں میں معافی کی، اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسے اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسورس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات آستر 3 باب۔ ان باتوں کے بعد اکسورس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب امرا سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا۔ پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی، تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے، تو حامان غصہ سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ اس نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔
اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم جو اکسورس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے، اور اکسورس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے، جو نیسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اکسورس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن حجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر صوبہ کے سرداروں کو حکم کیا، اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اکسورس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کریں، اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب عورتوں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے، تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ آستر چوتھا باب۔ جب مردکی کو وہ سب کچھ جو کیا گیا تھا معلوم ہوا، تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے، اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا، اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتھیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی، اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائیں اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے ہیتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلایا، اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ سو ہیتاک نکل کر شہر کے چوک میں، جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا، مردکی کے پاس گیا۔ تب مردکی نے
اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی اور ٹھیک رقم اسے بتائی، جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آستر 5واں باب۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا آسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا۔ سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے مطابق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی، اور بادشاہ نے جشن میں مینوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا۔ تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے
اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصہ سے بھر گیا۔ تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی سرزش کو بلایا، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس کس طرح سے بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ تو بھی جب تک مرد کی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے، اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مرد کی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی، اور اس نے ایک سولی بنوائی۔